بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم نے پچھلے لیکچر میں مینجمنٹ ہے کیا اور جو غلطیاں ہیں مینیجرز کی وہ بات تھی. تو اب اسی پہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ آف مینیجرز. کہ آپ مینیجر بن گئے تو کیا کیا آپ میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ پورا اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کیا کیا پہلوؤں پہ بات چل رہی تھی تو ہر چیز میں ایٹیٹیوڈ ضرور آ رہا تھا. اور وہ خاص طور پر یہ جو سماجی پہلو ہوتا ہے کہ لوگوں سے جو ہمارا رویہ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی پہ تو بات چل رہی ہوتی ہے نا. یعنی اسی پہ ہی ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. تو اس پہ ضرور کیجیے گا. اور آئیے اب ہم برین سٹارمنگ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ اب تک آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو اب تک کیا غلطیاں کی ہیں, اس سے کیا نقصانات آئے تھے. یہ وہ سوال تھا جو میں پچھلے لیکچر کے سٹارٹ میں عرض کر رہا تھا. اور جواب پھر میں نے جو عموماً مینیجرز میں غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے بھی وہ غلطی یا اس ٹائپ کی کوئی اور غلطی کی ہے کبھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جائے ایک ڈکٹیٹر کا, ایک آپ ہٹلر کہہ لیں یا فرعون کہہ لیں, اس سٹائل کا آپ کا بن گیا تو پھر آپ کی ٹیم کی موٹیویشن بھی گر جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اور پریکٹیکلی تو میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ ایون ایک انسٹیٹیوٹ جو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کا فیملی, اس فیملی کے لوگ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ دیکھیں ان کے اپنے بچے اپنے والد سے یا والدہ سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ کوئی نہ کوئی راستہ جیسے ہی ان کو ملتا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اور وہ لیگلی وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بڑے ہو گئے, میچور ہو گئے, تو چلو اور کچھ نہیں تو اپنی ایجوکیشن کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی والدہ سے یا والد سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ کیوں ہے کہ وہی ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں ایک بالکل حرف بہ حرف اس طرح سے لوگ عمل کریں. تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بچہ بچپن سے تو چلو برداشت کرتا رہتا ہے جب تک اس کے بس میں, اور جیسے ہی موقع ملتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کر دور ہو جاتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ مستقبل میں آپ کی ٹیم کے لوگ اگر غلط حرکتیں کریں گے تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا. کہ ان سے غلطی ہوگی تو آپ کیا کریں گے, سوچئے ذرا. اور کیا ہونا چاہیے. ہم کس طرح ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی جو غلطیاں جو برائیاں ہو جاتی ہیں مینیجرز کو جس سٹائل کے, تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. اس کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ غلطیوں کی لسٹ, اور آپ نے یہ طے کیا ہوا کہ یار یہ نہیں کرنا, تو آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس کو بے شک آپ اپنی ٹیبل پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں تاکہ یاد رہے یہ نہیں کرنا. یا چلیں اس میں اگر آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اپنے لیپ ٹاپ میں ضرور رکھیں اور ڈیلی ایک نظر دیکھ لیا کریں. تو ہوگا کیا کہ جو غلطیاں ہو بھی گئیں تو آپ فوراً اس کو ایشو کو حل اسی وقت کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. اگر بندوں کے ساتھ کوئی ہوئی ہے تو ان سے معذرت کر لیں, یا جو بھی معاملہ ہے وہ کر لیں تو وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب واٹ از دا میننگ آف, یہ کچھ الفاظ ہیں انگلش کے, تو آپ نے ذرا اس کا مطلب آپ نے خود سوچنا ہے. میں اس کا جواب ابھی نہیں عرض کروں گا, لیکچر میں عرض کر دوں گا آگے چل کے. انٹیگریٹی کسے کہتے ہیں, آنےسٹی کسے کہتے ہیں. آنےسٹی تو آپ جانتے ہوں گے. انٹیگریٹی اور آنےسٹی میں فرق کیا, یہ ذرا سوچیے. آبجیکٹیوٹی, کیا آپ آبجیکٹو ہیں
یا سبجیکٹو ہے، یہ آپ سوچ لیں. کانفیڈینشیلٹی، کانفیڈینشیل رکھنا انفارمیشن کو، اس کا کیا اہمیت کیا ہے. کمپیٹنسی کی صلاحیتیں کیسی ہیں. سیلف لیسنس، سیلف لیسنس کو سمپل الفاظ میں آپ اردو میں ذرا کوئی لفظ سوچئے. سیلف لیسنس کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو ڈکشنری میں یا گوگل میں آپ اس کا مطلب سرچ کر لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی، کیا آپ ہیں یا نہیں. یہ کوئی اچھی صلاحیتیں ہیں یہ یا کوئی بری چیزیں جو یہ سوال میں، اس کو ہم تفصیل سے اس کی ایگزامپلس کے ساتھ عرض کر دوں گا. اب دیکھیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا اسپیسیفک انوائرمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے. آرگنائزیشن کیا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے، آپ کی فرم ہے، یا آپ کا ایون اپنا گھر ہے، یا آپ کے اپنے دوستوں کا گروپ ہے، یہ سارے، یا آپ نے ایک باقاعدہ اپنی ٹیم بنا لی ہے، یا آپ نے کوئی پارٹی بنا لی ہے، پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے، تو یہ ساری ایک آرگنائزیشن بنتی ہے. اب ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کسٹمرز کے ساتھ، کہ جن سے معاملات آپ کا چل رہا ہے. کمپٹیشن، یہ بھی پوری اس زندگی کے اندر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام، چاہے بزنس بھی کر رہے ہوں یا آپ سروسز بھی کر رہے ہوں یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں، اس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، دوسرے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایڈوکیسی گروپس، کہ جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی آپ سے معاملہ چلتا ہے. انڈسٹری ریگولیشن، کہ کچھ قانون بھی ہوتا ہے نا کہ بھی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو ایک کسی بھی ملک میں آپ ہوں اس میں ایک کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے. اور پھر آپ کے سپلائرز بھی ہوتے ہیں جن سے آپ چیزیں خریدتے ہیں، تو لے کے پھر آپ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا آپ کا ایک پورا انوائرمنٹ بنتا ہے، آپ کا ماحول بنتا ہے. تو اس پہ اثرات کیا کیا آتے ہیں؟ ایک تو سوشیو کلچرل ٹرینڈز، کہ آپ کے اس ماحول میں، کلچر میں یا لوگوں میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہوں گے تو آپ اچھے مینیجرز اور اچھے لیڈرز بنیں گے، ادروائز نہیں. پھر ٹیکنالوجی کیا کیا آ رہی ہے، کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، یہ بھی آپ کو اگر پتا ہو تو پھر آپ اگلے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ادروائز پھر یہ ہوگا. اس کے ایک ایگزامپل وہ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ ایک بزنس کیا تھا کہ جناب میں جو ہے نا پیپرز بیچ رہا ہوں اور اس میں میرا بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے، میں بس یہی رہے گا، یہی کرتا رہوں گا. وہ کرتے رہے، لیکن بعد میں جب کمپیوٹرز آئے تو لوگوں کی پھر پیپرز کی ڈیمانڈ کم ہوئی، ان صاحب کی بھی سیل جو ہے وہ کم ہو گیا، اور ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا. تو دیکھیں یہ پھر ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا آپ کو علم نہیں ہے تو پھر چاہے آپ کا بزنس ہو یا آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوں تو اس میں بھی یہی پہلو آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ کا پولیٹیکل اور لیگل جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اس کے ٹرینڈ کیا کیا ہیں، کہ لیگل ٹرینڈ کیا ہے اس وقت، اور آپ کا پولیٹیکل ٹرینڈز کیا ہے، تو اس میں کیا کیا ایشوز آ سکتی ہیں. آپ کو اگر یہ پتا ہو تو آپ پھر مسئلے کا حل کر لیتے ہیں.